السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارا کتاب توحید کا تیسرا بیان ہے، اور ہم نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر بستی میں، ہر قوم میں، ہر شہر میں، مطلب ہر جگہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیج دیا۔ کوئی بھی زمین میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انبیاء نہ آئے ہوں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء آئے، تقریباً اتنا یا اس سے کم یا زیادہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کہاں آئے؟ تو اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو قائم کیا تو تب سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو ہر جو پہلے زمانے میں جو قومیں تھیں، جو ملک تھے، جو بستیاں تھیں، ان تک انبیاء کو بھیج دیا۔ اور جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ کے آنے کے بعد تمام جہان والوں کے لیے آپ کا پیغام ہے، اور آپ جو ہے تمام جہان والوں کے لیے اللہ کے نبی ہیں۔ تو ان تمام انبیاء نے کیا پیغام دیا آ کر؟ کہ اللہ کی کرنی ہے عبادت، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جو جنات ہیں ان کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی عبادت کہا، کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے بھیج دیا اس جہاں میں، ان کو میں نے تخلیق کیا۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، انسانوں اور جنات کی۔ پھر اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیج دیا، اور تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا ان کو یہاں پہ بھیجنے کا، کہ وہ آ کر لوگوں کو اور جنات کو ان کا مقصد حیات بیان کر سکیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا۔ طاغوت ہر وہ چیز کہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔